تم سے کہنا میں تو بہت بڑا ٹویسٹ آ چکا ہے۔ ایک طرف تو رابی فارس کو اس بات کے اوپر مجبور کر رہی ہے کہ وہ اس کو پھر سے اپنا لے۔ اس کو تو ابھی تک اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اس کی بہن کی شادی فارس کے ساتھ ہو چکی ہے۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد شادی ہوئی ہی نہیں ہوگی، لیکن اب وہ فارس کو یہ مجبور کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح اس کو اپنا لے، کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ یاسر تو دھوکے باز نکلا، لیکن جو شخص اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ فارس ہے۔ لیکن فارس یہ جانتا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں، کیونکہ اس کی مدر تو کبھی بھی اس بات کو الاؤ نہیں کریں گی کہ وہ یسریٰ کو چھوڑ کر رابی سے شادی کر لے، اس رابی سے جو کہ اس دن شادی کے وقت اس کو چھوڑ کر کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور اس کے والد کا انتقال تابوت کا آخری کیل ہے۔ کبھی بھی اس کی والدہ دفنائی ہوئی رابی کو کبھی بھی زندہ نہیں ہونے دیں گی۔ وہ تو یہ ساری باتیں جانتا ہے کہ شادی سے پہلے وہ جتنی بھی زیادہ ضد کر سکتا تھا وہ اپنی مدر سے کر کے رابی سے شادی پر ان کو فورس کر چکا تھا، لیکن اب وہ کیا کرے؟ رابی نے جس طرح کی گھٹیا حرکت کی ہے اس کے بعد تو وہ کبھی بھی کسی کو بھی منہ نہیں دکھا سکتی، اور نہ ہی فارس اس طرح کر کے اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو نیکسٹ ایپیسوڈ تک فارس اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے گا کہ وہ یسریٰ کا جینا حرام کر دے گا، تاکہ یسریٰ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ اس کے لیے سوٹیبل انسان ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ اس سے خود ہی خلا لے لے، یا غصے میں آ کے وہ اسے طلاق دے دے۔ وہ تو یہ جانتا ہے کہ یسریٰ کے دل میں پہلے ہی دوسرا لڑکا موجود ہے، لہٰذا اگر وہ اس کو چھوڑ بھی دے گا تو اس کی زندگی بالکل بھی سپوائل نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو وہ آگے جا کر یسریٰ کے ساتھ بہت زیادہ مس بہیو کرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو یہ بھی بتا دے گا کہ رابی میرے ساتھ رہ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور رابی کو اپنے گھر لے آؤں۔ اور یہ باتیں جب فارس کی والدہ کو پتہ چلیں گی تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوں گی، اور یہاں تک کہ اس کو بلیک میل بھی کریں گی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں کبھی بھی زندگی میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ یہ باتیں تو اب فارس کے دل و دماغ میں اثر ہی نہیں کر رہی، کیونکہ اس کو تو صرف رابی کے پریشر کے اوپر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یسریٰ کو چھوڑ کر رابی کے ساتھ شادی کر لے، اور یہ باتیں وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد تو اس کی والدہ کبھی بھی اس کے ساتھ بات نہیں کریں گی، لیکن رابی کا پریشر بھی اس پہ ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا کہ اگر وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ اسے چھوڑ دے تاکہ وہ یہاں سے چلی جائے، اور وہ کہاں جائے گی اس کا تو وہ کبھی بھی نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ تو اس کے بعد اس کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گی۔ ان باتوں پہ تو فارس بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے کہ وہ رابی کا کیا کرے۔ اگر تو اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے تو اس کو اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا، جو تو وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور جتنی قربانیاں اس کی والدہ نے اس کے لیے دی ہیں وہ ساری کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو وہ رابی کو بہت زیادہ سمجھانے کی بھی کوشش کرے گا، لیکن رابی اس کو بہت زیادہ فورس کرے گی کہ مجھ سے شادی کر لو ورنہ مجھے چھوڑ دو۔ رابی تو صرف فارس کو یہ باتیں اس لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ یاسر سے فی الحال بہت نفرت کر رہی تھی، کیونکہ یاسر نے تو اس کی زندگی تباہ و برباد کر دی ہے۔ یہ باتیں تو آگے جا کر بہت جلد کھلنے والی ہیں کہ یاسر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اور وہ عن قریب رابی سے ملنے کی بھی کوشش کرے گا تاکہ وہ اس سے معافی مانگ سکے، کیونکہ جس طرح اس نے اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی اسی طرح اس کی خود کی زندگی بھی برباد ہو چکی ہے۔ اس کی بہن کا میاں اسی دن انتقال کر گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھی بے سہارا ہو چکی ہے۔ یہ ساری باتیں تو اب یاسر کے دل و دماغ میں بھی بہت زیادہ گھر کر گئی ہیں۔ اب وہ یہ آگے جا کر چاہے گا کہ وہ سیٹل کر جائے اور کسی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرے کہ جو اس کو اس کی ساری غلطیوں کے باوجود اسے ایکسیپٹ کر لے، جیسے کہ اس کے دوست کی بیوی نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اسی لیے تو آگے جا کر یاسر اپنے دوست سے بھی یہ کہنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح رابی کا پتہ لگاؤ کہ رابی اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ ابھی تک تو کسی کو بھی رابی کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ رابی اصل میں کہاں رہ رہی ہے، لیکن ان قریب آپ دیکھیں گے کہ وہ رابی سے مل کر ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے والا ہے، اور اس کے بعد وہ رابی جو کہ فارس سے شادی کے لیے اس کو فورس کر رہی تھی خود ہی فارس سے یہ کہہ دے گی کہ میں صرف غلط فہمی کی وجہ سے یاسر سے بدگمان ہو گئی تھی، لیکن اصل میں میرے دل و دماغ میں صرف اور صرف یاسر کی ہی محبت ہے، لہٰذا آپ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں اور میں کبھی بھی آپ کی زندگی میں واپس نہیں آؤں گی۔ یہ سارا ٹویسٹ تو پھر دوبارہ رابی اس کی زندگی میں لے آئے گی، اور فارس کے لیے تو کبھی بھی یہ قابل برداشت بات ہوگی نہیں کہ جب چاہے وہ اسے اپنا لیتی ہے اور جب چاہے وہ اسے پیچھا چھڑا لیتی ہے۔ اسی لیے تو رابی کو پھر سے یاسر کی یادیں آنا شروع ہو جائیں گی،
اور جب فارس اس کو منع کرے گا کہ تم اس شخص کے پاس کیوں جانا چاہتی ہو جس نے تمہاری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی، تو رابی اب اس کی بات سننے سے انکار کر دے گی۔ تو چلے امید کرتے ہیں کہ شاید ابھی فارس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یسریٰ نے اپنی محبت اسی کی خاطر چھوڑی تھی اور وہ اس کو اپنی زندگی میں اسی طرح اپنانا چاہتی تھی جیسے کہ اس نے اس کو اپنایا، لیکن کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کو ایک دفعہ اپنا کر اس طرح چھوڑ جائے۔ تو چلے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ فارس کو کب عقل آئے گی اور وہ کب رابی کی جھوٹی محبت کا پیچھا چھوڑے گا۔ آج کے پرومو کو یہیں ختم کرتے ہیں، نیکسٹ پرومو ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔